آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستو، ورلڈ وار 3 جنگ ہر مجدون کا وقت بہت قریب آ چکا ہے اور امت مسلمہ کس طرح سے اس کا شکار ہوگی، اور جنگ ہر مجدون میں ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے، جو اس بے سہارا امت کا سہارا بن کر دنیا کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں آپ کو ایسی انفارمیشن دوں گا کہ آپ کو بھی یقین ہو جائے گا کہ کیوں حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے آپ کو دنیا سے چھپائیں گے۔ اور اگر آپ میرے اس چینل کو فالو کرتے ہو تو میں نے کچھ دن پہلے آپ کو بلیک سوان ایونٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک بلیک سوان ایونٹ ہونے والا ہے جو ایک دم اچانک سے ہوگا، اور 19 مئی 2024 کو اچانک ہمیں یہ افسوسناک خبر ملی کہ ایرانی صدر اپنے کئی اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ شہید ہو چکے ہیں، اور یہ ایک بلیک سوان ایونٹ ہے جو اچانک سے ایک دم سے ہوا، جس سے آنے والے دنوں میں پورے ریجن پر بہت خطرناک اثر پڑنے والا ہے، کیونکہ جیسے یہ خبر سامنے آتی ہے کہ ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر مسنگ ہے تو فوراً اسرائیل سے یہ بیان آتا ہے کہ اسرائیل کا ایرانی صدر کو مارنے میں کوئی کردار نہیں۔ دوستو، اسرائیل کا یہ بیان ہی کانسپریسی تھیوری کو جنم دینے کے لیے کافی ہے، کیونکہ ابھی تو صرف خبر ہی آئی تھی کہ ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر مسنگ ہے، تو اسرائیل کو یہ کیسے معلوم تھا کہ ایرانی صدر شہید ہو چکے ہیں؟ اور اس شک کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ اس تمام واقعے کے پیچھے اسرائیل ہو سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل ہی وہ ملک ہے جو ایران پر ڈائریکٹ اٹیک کرتا ہے، چاہے ایران کے ایٹمی سائنسدانوں پر حملہ ہو یا پھر شام میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ کر کے اسے تباہ کر ڈالنے کا معاملہ ہو، یا ایرانی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانا ہو۔ اور اس طرح کی سینکڑوں کارروائیاں ہیں جو اسرائیل نے ایران کے خلاف کی، اور حال ہی میں 50 سال میں پہلی مرتبہ ایران ہی وہ ملک ہے جس نے اسرائیل پر سینکڑوں ڈرون اور میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔ اسی لیے ابراہیم رئیسی امت مسلمہ کے ایک بہت بہادر اور عظیم لیڈر کے طور پر جانے جا رہے تھے، اور ابراہیم رئیسی نے امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے پچھلے ماہ یعنی اپریل 2024 کو پاکستان کا دورہ کیا، اور پاکستان نے بہت عالی شان پرتپاک انداز میں ان کا استقبال کیا، اور ابراہیم رئیسی نے دونوں ممالک کے تمام اختلافات کو ختم اور انہیں حل کرنے اور بہت سے تجارتی معاہدوں پر بھی دستخط کیے۔ اس کے علاوہ 2023 سے پہلے تک ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بھی کچھ زیادہ اچھے نہ تھے، اور دونوں ممالک ایک دوسرے کو اپنی اپنی پراکسیز کے ذریعے بہت زیادہ نقصان پہنچا چکے تھے۔ 2023 میں چائنا نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا اور دونوں ممالک کی ٹینشن کو ختم کرانے میں مدد فراہم کی، اور ابراہیم رئیسی کی یہی بات اسرائیل اور مغربی صہیونی طاقتوں کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی، کیونکہ اگر مسلمانوں کے آپسی مسئلے ختم ہو گئے تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، اور جب بھی مسلمان شیعہ سنی نفرت پسندی چھوڑ کر متحد ہو جائیں گے تو پھر وہ لوگ رول کس پر کریں گے؟ جبکہ آٹومن امپائر کے خاتمے کے بعد مغربی طاقتیں یہ جان چکی تھیں کہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں اور نفرتیں ہماری بقا کی ضامن ہیں، اسی لیے مسلمان آج تک متحد نہ ہو سکے، اور جو بھی مسلم لیڈر مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کرے گا، یہ شیطانی اور دجالی طاقتیں اسے اپنے راستے سے ہٹوا دیں گی۔ اور ماضی میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کو متحد کرنے بھٹو میدان میں آیا، یا پھر صدر صدام حسین نے مسلمانوں کو ایک ہونے کی بات کی، یا پھر کرنل قذافی نے مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ ان سب کا انجام کیا ہوا؟ یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اور ابراہیم رئیسی تو وہ مرد مجاہد انسان تھے جنہوں نے اسرائیل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ بات کی تھی کہ ایران اسرائیل کے وجود کو اس دنیا سے ختم کر دے گا تاکہ دنیا میں امن قائم ہو سکے، کیونکہ دجالی طاقتیں بہت تیزی سے اپنے منصوبوں کی تکمیل کو پورا کرنے جا رہے ہیں، چاہے پھر وہ لال گائے کی قربانی کی رسم میں رکاوٹ بننے والے معصوم فلسطینی ہو، یا پھر غزہ کے مسلمانوں کو سپورٹ کرنے والا کسی اسلامی ملک کا صدر ہی کیوں نہ ہو۔
یہ لوگ اپنے شیطانی منصوبہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو راستے سے ہٹاتے ہوئے اپنے مقصد میں آگے بڑھتے جائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، لال رنگ شیطان اور دجال کا ہے، اس لیے آپ دیکھیے کہ برطانیہ کے بادشاہ کی ایک تصویر کی رونمائی ہوتی ہے اور تصویر میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ تصویر بالکل سرخ لال رنگ سے بنی ہوئی ہے، جو یہ بتا رہی ہے کہ برطانیہ کے بھی اطراف میں ہر طرف خونی جنگیں شروع ہونے کو ہیں اور یورپ کے لوگ اپنی تیاریوں میں لگ چکے ہیں۔ بڑے بڑے اور امیر لوگ اپنے لیے بنکرز بنا رہے ہیں اور یورپ کے لوگوں نے اپنے گھروں میں کئی مہینوں کا راشن جمع کرنا شروع کر دیا ہے، جس سے یہ صاف محسوس ہو رہا ہے کہ دنیا میں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے، جو کہ ظاہر سی بات ہے ایک جنگ ہو سکتی ہے جو ممکنہ طور پر تیسری عالمی جنگ ہوگی۔ کیونکہ دوستو، اگر دنیا کے حالات پر نظر دوڑائیں تو اس دنیا کے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں۔ جنگیں، قتل و غارت، ظلم، زیادتی، بھوک، افلاس، مہنگائی، بے روزگاری اور بالخصوص پوری دنیا میں جو حال مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اگر کوئی بھی ملک دجال اور دجالی کاموں میں ان لوگوں کا ساتھ دے گا تو اس ملک کی حکومتیں بھی قائم رہیں گی اور اس ملک کی اکانومی بھی خوب پھلے پھولے گی۔ مگر جہاں آپ نے ان کے خلاف تھوڑا سا بھی کوئی کام کیا تو صہیونی دجالی طاقتیں کس طرح سے آپ کو راستے سے صاف کروائیں گی کہ آپ کے سائے کو بھی معلوم نہ ہو پائے گا۔ اور دوستو، یہ تمام باتیں دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کیوں اپنے آپ کو دنیا سے چھپائیں گے، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام امت کے وہ عظیم لیڈر ہوں گے جو تمام امت کو متحد کریں گے، اور یہ کام اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہی سپرد کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا ختم نہ ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو۔ ان کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد۔ ان کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ، اور وہ سرزمین عرب کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو دجال اور دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔